سپاہی تھے، ایک عظیم کماندار تھے، ایک زبردست فاتح تھے۔ انہوں نے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا، انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاورز کو کچل کر رکھ دیا، انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا، انہوں نے رومیوں کو کچلا، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس بہادر کمانڈر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ دوستو، آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت خالد بن ولید کے بارے میں ہی جانیں گے، تو چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں سن 592 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، لیکن ایک بھی جنگ میں آپ کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے وقت ہی طاقتور سلطنتوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ لیکن دوستو، خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد، جس میں پیارے نبی کے 4 داس شہید ہو گئے تھے، اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید سنبھالے ہوئے تھے۔ دوستو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے کئی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی پریشانی میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ سوچتے تھے کہ جب بھی کافروں نے مسلمانوں کو للکارا ہے تو ہر بار اپنے بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ سچ میں کوئی طاقت موجود ہے، اور کیا سچ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ انہی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ تبھی آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا، جس میں لکھا تھا کہ اے خالد، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ دوستو، اس خط کا خالد بن ولید پر ایسا اثر ہوا کہ وہ فوراً مکہ آئے اور رسول اللہ کے پاس آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جنگ مؤتہ میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ، یہ تینوں صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں پیارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تب آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ اور دوستو، اسی جنگ کے بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے ایسے کارنامے کر دکھائے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسا کوئی بھی کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید اکلوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے ارمینیا کو جیتا، انہوں نے جارڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی۔ دوستو، چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید نے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی۔ دوستو، جنگ فراز، جنگ مؤتہ، جنگ یرموک، جنگ بوسرا، جنگ الیس، جنگ فہال، جنگ اکبرہ، جنگ یاہون اور کئی ساری ایسی جنگیں ہیں جنہیں خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے فتح کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو لگنے لگا تھا کہ بنا خالد بن ولید کے وہ کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئیں کہ یہ عمر نے کیا کیا، اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان بنا خالد بن ولید کے کیسے جیتیں گے؟ لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں نے جنگ یرموک فتح کر لی۔ پھر حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آئے اور بولے، خدا کے لیے میں تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو، اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی کہ انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ خالد بن ولید کے جسم پر ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا جہاں پر تلواروں اور تیروں کا نشان موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اور اللہ کی تلوار کو کیا کوئی توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا، اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو، اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ سبحان اللہ۔